اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد شیخ سعدی کی حکایت کے ساتھ ایک اور نئی حکایت۔ خسرو شاہ ایران کی شیرویہ کو وصیت۔ میں سعدی نے سنا کہ خسرو نے اپنے ولی عہد شیرویہ کو موت کے وقت وصیت کی اور کہا کہ اگر اس وصیت پر تو عمل کرے گا تو لوگ کبھی تجھ سے غداری نہ کریں گے۔ اہمیت یہ ہے کہ رعایا کے ساتھ بھلائی کر اور ان سے مشورہ لیتا رہے، کیونکہ رعایت ظالم بادشاہ سے بھاگتی ہے اور اس کو دنیا میں بدنام کر دیتی ہے، اور جو بری بنیاد رکھتا ہے وہ تھوڑے ہی وقت میں اپنی بنیاد کھو دیتا ہے۔ شیر اور شمشیر زن دونوں تباہی تو مچاتے ہیں، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ عورتوں اور بچوں، مظلوموں کے دل کی آہ۔ بیوہ عورت کا جلایا ہوا چراغ شہر بھر کو جلا دیتا۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جو حکومتی امور میں انصاف کرتا ہے۔ ایسے شخص کے مرنے کے بعد لوگ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب ہر نیک کو بد نے مرنا ہے تو نیک ہو کر مرنا بہتر ہے۔ عوام پر نیک بنتے کو ہی متعین کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا شخص ہی ملک کو آباد رکھتا ہے، اور جو مخلوق کو تنگ کر کے تجھے خوش کرے وہ تیرا خیر خواہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کو حکومت دینا گناہ ہے جس کے ہاتھوں تنگ آ کر لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بد دعا کے لیے۔ نیکوں کو نوازنے والا برائی نہیں دیکھتا، اور بروں پر مہربانی کرنے والا اپنی جان کا دشمن ہوتا ہے۔ دشمن کو فقط مالی جرمانے کی سزا کافی نہیں، اس کی تو جڑ ہی کاٹ دینا بہتر ہے۔ ایسے ہی ظالم حکم کو مہلت نہ دے، بلکہ فوراً اس کے موٹے جسم سے کھال اتار لے۔ یعنی بھیڑیے کو بکریاں کھانے سے پہلے ہی مار دینا۔ اس طرح دشمن کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی ختم کر دینا۔ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ اس حکایت میں عوام کی فلاح و بہبود، ان سے مشورہ لینے کی اہمیت، ظلم کا خاتمہ، بدنامی سے بچنے کی تدابیر، مظلوموں کی داد رسی کرنا، مرنے کے بعد کی نیک نامی کے اسباب،
خدا ترس افسروں کا تعین، ظالم حکمرانوں سے تنگ آ کر عوام کا اپنے رب کی بارگاہ میں بددعائیں کرنا اور نقصان کے بعد اس سے بچنے کی تدابیر کرنے کی حماقت۔ جیسے آج کل ہماری انتظامیہ قتل و غارت اور بموں کے دھماکوں کے بعد اس جگہ پہرے سخت کر دیتے۔ بھلا جرائم پیشہ لوگ اتنے ہی بے وقوف ہیں کہ ایک جگہ واردات کرنے کے بعد دوبارہ بھی اس جگہ ہی کریں گے؟ اتنے وسیع ملک میں ان کو کوئی جگہ نہ ملے گی۔ مذکورہ عنوانات میں سے ہر موضوع اتنا تفصیل طلب ہے کہ پوری کتاب ایک ایک عنوان پر لکھی جا سکتی ہے، اور یہ تمام موضوعات دینی اور اسلامی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے جو بعض دفعہ حقوق اللہ سے بھی مقدم ہوتے ہیں۔ ہر موضوع پر قرآن و سنت سے 20 دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں اتنی گنجائش نہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر کرم فرمائے اور ہمارے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔